السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ بھارتی ویریئنٹ پاکستان میں موجود ہے، بہت سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور دن بہ دن رپورٹڈ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جہاں پر ہم نے اب سے تقریباً ایک ماہ پہلے دیکھا تھا کہ جب این سی او سی کی طرف سے اجازت دی گئی تھی کہ جہاں جہاں جو بندشیں تھیں، جو پابندیاں تھیں، ان میں نرمی کی جائے، اور اس وقت کیسز تقریباً 1000 1100 1200 کے قریب تھے۔ اب دوبارہ سے کیس اوورآل پورے ملک میں اگر دیکھا جائے تو 5000 کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہ خطرناک صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، اور جب تک یہ وائرس موجود ہے تب تک یہ سلسلہ گائے بگائے چلتا رہے گا مختلف ویوز کی صورت میں، کیونکہ ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ بھارتی ویریئنٹ ہے، پھر اس کے بعد آگے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس کی صورت، اس کی کوئی اور ویریشن، میوٹیشن جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ یقیناً سب کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اور حکومت وقت کی طرف سے پہلی جب ہمارے پاس کھیپ پہنچی تھی ویکسین کی تو وہ 1 فروری سن 2021 کو پہنچی تھی، پھر اس کے بعد کچھ تاخیر ہوئی ویکسینیشن کے آنے میں، پھر جب جیسے جیسے ویکسینیشن آنا شروع ہوئی اور مختلف ویکسینیشن جس میں سائنو فارم ہے، کینسائنو ہے، سائنو ویک ہے، پھر سپوٹنک ہے، فائزر ہے، ماڈرنا ہے، ایسٹرازینیکا ہے، یہ سب جب ویکسینز پاکستان آنا شروع ہوئی اور تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہوا تو زیادہ سے زیادہ لوگ اب ویکسینیٹ ہو رہے ہیں، لیکن اب بھی اتنے لوگ ویکسینیٹ نہیں ہوئے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اب ہم سیف سائڈ پر ہیں، یا اب ہم ویکسینیٹڈ لوگوں کی چونکہ تعداد زیادہ ہے تو اپنے آپ کو ہم محفوظ قرار دے سکیں۔ تاجر برادری کی طرف سے سندھ میں چونکہ کل لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا تھا، آج پہلا دن تھا لاک ڈاؤن کا، تو تاجر برادری کی طرف سے سندھ بھر میں اس کی مخالفت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ حکومت سندھ کو اس سے پہلے اقدامات کرنے چاہیے تھے، اور ایک طرف جب پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، سفری پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں، باہر آپ نکل نہیں سکتے ہیں، آپ کا ویکسینیٹ ہونا ضروری ہے، تو پھر دوسری طرف جب لوگ جا رہے ہیں ویکسین کے لیے تو وہ کیسے جائیں گے؟ وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، اور ایس او پیز کے عمل درآمد کا کام سندھ گورنمنٹ کا تھا جو کہ پہلے نہیں ہوا، اور چونکہ نہیں ہوا تو اس وجہ سے وہاں پر کیسز اب زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جہاں پر سندھ گورنمنٹ اپنے موقع پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ لاک ڈاؤن اس مسئلے کا واحد حل ہے، وہیں پر وفاقی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ معیشت کو اس سے بہت نقصان پہنچے گا، لوگوں خاص طور پہ وہ لوگ جو دیہاڑی دار ہیں، ڈیلی مزدوری کرتے ہیں، کماتے ہیں، ان کے گھر کا چولہا بجھ جائے گا، ان کے لیے بڑی مشکل ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی، تو جو سختیاں ہیں ان میں نرمی لائی جائے، اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کسی حد تک پہلے ہی روز نرمی کی بھی گئی ہے، لیکن یہ کب تک چلے گا اور اقدامات کس حد تک درست ہیں، اس پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ گفتگو کے لیے جی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر تاج حیدر صاحب نے۔ تاج حیدر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے۔ رمیش کمار صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے علی گوہر بلوچ صاحب نے۔ علی گوہر بلوچ صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تاج حیدر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو وفاقی حکومت کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے، جس میں شیخ رشید احمد صاحب کا بھی آج کا بیان ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں سخت لاک ڈاؤن سے اپنا نقصان خود کرے گی، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے بہت سے لوگوں کا بہت نقصان ہوگا، اور چلیں صحت تو ان کی ٹھیک رہے گی یا اس سے بچایا جا سکے گا کرونا سے، لیکن معاشی اعتبار سے ان کا معاشی قتل ہو جائے گا، اور جب کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوگا تو وہ کیسے زندہ رہیں گے؟ آپ ان بات سے مطمئن نہیں ہے جو روز ہو رہی ہیں اور کیسے کیسے لوگ چلے گئے؟ میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو جس طریقے سے لوگ جا رہے ہیں، اور وفاقی حکومت ضرور تنقید کرے ان پہ، لیکن ان کے اپنا کام بھی کرے، اور ان کا کام یہ ہے کیونکہ یہ وبا ملک کے اندر سے نہیں آئی ہے، باہر سے آئی ہے، کہ وہ جو انٹری پوائنٹس ہیں، پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ انٹری پوائنٹس پہ کوارنٹینز نہیں آرگنائز کیے تھے۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے کہ سینکڑوں لوگ گزشتہ 3 مہینے میں آئے ہیں جن کو اینٹیجن ٹیسٹ کے اندر جو 10 منٹ لیتا ہے وہ نکلا کرونا، اور انہوں نے ان کو کوارنٹائن نہیں کیا۔ تو اب اگر اس طریقے سے لوگ آتے رہیں گے کرونا کے مریض، اور جو خطرناک ترین وائرس ہے وہ لے کے آتے رہیں گے، تو پھر آپ بتائیے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، اور ان کو ایئرپورٹ پہ کھلی چھوٹ دے دی جائے گی یہ جاننے کے باوجود کہ ان کو کرونا ہے، ان کو کوارنٹین نہیں کیا جائے گا، تو میرے خیال سے پھر تو معاملات بالکل ہی حد سے۔ اور آج ڈان نے میٹرو پیج پہ، فرسٹ پیج پہ یہ اسٹوری بڑی لمبی چھاپی، اور انہوں نے نمبرز تک دیے ہیں کہ کتنے لوگوں کو جو ٹیسٹ کیا گیا اور ان کو کرونا نکلا، اور ان کو باہر جانے دیا گیا، کوارنٹین نہیں کیا گیا۔
میرے خیال سے تنقید کریں، شاید اس کے علاوہ انہیں کچھ اور آتا بھی نہیں ہے، لیکن کچھ کام بھی تو کریں کہ ایئرپورٹس پہ رکیں اور جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کو مانیٹر کریں. ہزاروں لوگ افغانستان کی سرحد سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں روز. آپ کیا کر رہے ہیں؟ سرحدوں کو پہ آپ کوارنٹین کر رہے ہیں کسی کو یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو جو آپ کا کرنے کا کام ہے وہ آپ کریں. ہمیں تو اب جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں جانیں بچانے کے لیے، انسانی جانیں ہمارے لیے منافع اتنے نہیں. ٹھیک ہے تاج حیدر صاحب، ہمارے آپ نے لیے بالکل انسانی درست جانیں. فرمایا. آج فیصل سبزواری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس خبر کا حوالہ دیا جس کا بھی آپ نے دیا کہ کتنے لوگوں کو ایئرپورٹ سے یوں جانے دیا گیا جبکہ وہ انفیکٹڈ تھے اور ان کے ٹیسٹ جب کیے گئے تو وہ پازیٹیوز آئے. لیکن ساتھ میں آج فیصل سبزواری صاحب نے یہ بھی بات کی کہ 8 اگست تک کا یہ جو لاک ڈاؤن ہے، 8 اگست کے بعد پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے 14 اگست بھی ہے، محرم بھی ہے، تو تب بھی بہت زیادہ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں باہر، اور 14 اگست میں بھی بہت سے لوگ نکلتے ہیں، نہیں، پھر بس مجالس وغیرہ پہ بھی جاتے ہیں. ہم ہاتھ جوڑ کے یہی درخواست کر سکتے ہیں کہ بھائی احتیاط کیجیے، کیونکہ اس وقت ایک ایسی حکومت ملک میں ہے جو اس وبا کو بڑھانے کے لیے ہر قسم کی کارروائی کر رہی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی آپ احتیاط کیجیے جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وبا آئی بھی ایسے تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ زیدان بارڈر جو تھا جی ہاں. سے 700-800 لوگ آ گئے تھے، پھر ایئرپورٹ پہ مہینوں کچھ نہیں ہوا اور یہ وبا آ گئی. وہ کہنے لگے کہ جناب ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم کاروبار دیکھ رہے ہیں. آپ یہ کہ کہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹیمیں جاتی ہیں، اولمپک گیمز ہو رہے ہیں، تو جو اسپورٹس مین ہیں ان کا یہاں ہوتا ہے پھر وہاں پہ ہوتا ہے اور ان کو کوارنٹین کیا جاتا ہے. کرکٹ ٹیم ہماری 14-15 دن ہوٹل میں رہی، نیوزی لینڈ شاید جب جا رہے تھے اس وقت، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ میں اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، لوگ آ رہے تھے. لیکن یہ کہ ہماری ٹیم کو کوارنٹین سے گزرنا پڑا. یہ ایسا نہیں ہے 2-4 آدمیوں کی، اگر ایک بھی انفیکٹڈ آدمی آ گیا ہے تو خطرہ اس کے پھیلنے کا ہے، ملٹی پلائی کا ہے. جی بالکل صحیح. رمیش کمار صاحب، تاج حیدر صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ. علی گوہر بلوچ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جب تک رمیش کمار صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے تب تک آپ سے ہم بات کر لیتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کی نظر میں سندھ حکومت اور تاج حیدر صاحب نے جو بھی وجوہات بیان کی ہیں، کہ آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ جنرلی یہ سندھ گورنمنٹ کے لیے اب ایک پرابلم ہے جس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو یہ فیصلے کیے گئے ہیں، یہ مشکل فیصلے ہیں لیکن کرنے پڑے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ممتاز، بہت شکریہ. دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ مطلب ہے جو کرونا کی ظاہر ہے یہ اب ڈیلٹا ویریئنٹ جو آیا ہے اور یہ اس سے مطلب ہے کہ کافی نقصانات ہو رہے ہیں. اور لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری وفاقی حکومت ہے وہ ایک صرف سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام لے کے تمام اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے وہ مطلب ہے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف اتنا کہہ دیا. دیکھیں، اگر کرونا ہے تو کرونا کے لیے حکومت پر بھی فرض ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی مطلب ہے کہ لوگوں کو جن کو معاشی نقصانات ہاتھ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے بیماری کا تو نقصان ایک الگ ہے، لیکن آپ دیکھیں اس سے زیادہ بڑا نقصان جو ہے وہ معاشی طور پر ہو رہا ہے. ایک طرف کرونا کی ویو بڑھ رہی ہے، دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرول کا ریٹ بڑھ رہا ہے، ادویات کا ریٹ بڑھ رہا ہے، آٹے کا ریٹ بڑھ رہا ہے، چینی کا ریٹ بڑھ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج جس طرح سے کل میں پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ یوٹیلٹی سٹورز پر جو ہے گھی کی قیمت بڑھا دی گئی، آٹے کی قیمت بڑھا دی گئی، چینی کی قیمت بڑھا دی گئی. اور آپ کے پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے آڈٹ کے ادارے ہیں جو کہ اس حکومت کے جو ہیں وہ مطلب ہے کہ یوں ہی سمجھ لیں کہ ماتحت ادارے ہیں، ان اداروں نے آڈٹ رپورٹس میں آیا ہے کہ 12 کھرب روپے کا گھپلا ہوا جو ہمیں باہر سے کرونا کے نام پر امداد ملی. جب علی ممتاز ہم ان تمام باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بھی تو کرونا سے ریلیٹڈ ایشو ہے، ان چیزوں کو بھی تو ڈسکس کرنا چاہیے نا ہمیں. جی بالکل. کہ مقصد یہ ہے کہ آیا حکومت صرف سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دینا، کیا یہی مسائل کا حل ہے؟ سمارٹ لاک ڈاؤن جو سندھ والے کر رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بیماری زیادہ ہے، ظاہر ہے اس کے لیے کرنا پڑے گا، لیکن یہ وفاق کی ذمہ داری ہے
کہ جو اربوں روپیہ انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال دیا، جس میں ان کی آڈر رپورٹس بتا رہی ہیں وہ پیسہ جیبوں سے ان کے ذمہ داروں سے نکالا جائے اور عوام کے ان پسماندہ طبقوں کی جیبوں میں ڈالا جائے جن بیچارے جو آج آٹا نہیں خرید سکتے، جو اپنی دوائی نہیں خرید سکتے، جو اپنی کھانے پینے کی اشیاء نہیں خرید سکتے۔ لیکن افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ جو جتنے بھی یہ ویکسینیشن کے پروگرامز ہیں ان کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے، اور کچھ تو سنا ہے کہ پتہ نہیں 25,000 پر ڈوز جو ویکسین کا پاکستان کو ملتا ہے۔ ان چیزوں کی بھی ان کو چاہیے کہ اسمبلی کے فورم پر پارلیمان میں آ کر وضاحت کریں کہ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے اگر آ رہا ہے تو۔ جی ہم نے اچھی اور خاصی جو کرونا کے نام سے بین الاقوامی طور پر ہمیں امداد ملی ہے وہ اس میں مطلب ہے کہ جو کرپشن کی یہ جو ہے اس کی رسپانسبلٹیز فکس کی جائیں اور اس پیسے کو ریکور کر کے لوگوں کے اوپر لگایا جی جائے۔ بالکل آپ نے ٹھیک ہے، غریب جو عوام کے کلینکل اوپر لگایا ٹرائلز جائے۔ پاکستان میں ہوئے ان پہ اچھا خاصا ہم نے کمایا۔ رمیش کمار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، بڑے ویلڈ پوائنٹس ریز کیے ہیں تاج حیدر صاحب نے بھی اور علی گوہر بلوچ صاحب نے بھی۔ سب سے پہلے علی گوہر بلوچ صاحب نے جو آخر میں بات کی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو لوگوں کی فلاح کی پرواہ ہے کہ معاشی اعتبار سے لوگ بڑی مشکل صورتحال میں ہیں لہٰذا یہ لاک ڈاؤن نہ لگایا جائے، تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو عوام کی بڑی پرواہ ہے، ان کی آمدن کی بڑی پرواہ ہے، دوسری طرف این اس موقع پر کہ جب یہ چوتھا وائرس چوتھی ویو جو ہے جس کا ڈیلٹا ویریئنٹ بھارتی ویریئنٹ ابھی تیزی سے پھیل رہا ہے، وہیں پر آپ پیٹرول بھی بڑھا دیتے ہیں، 1.71 کی اس میں ریز ہوتی ہے، اور جب اس طرح سے قیمت بڑھائی جائے گی تو پھر ظاہری بات ہے تمام اشیاء خورد و نوش پر اس کا اثر آئے گا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پروونشل سبجیکٹ ہے، پروونشل گورنمنٹس کو پرائز کنٹرول کرنا ہے، یہ اکثر آپ کی پارٹی کے مختلف ریپرزینٹیو مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہتے ہیں، لیکن جب آپ پیٹرول بڑھائیں گے تو پھر اس کا اثر تو تمام پروڈکٹس پہ آئے گا جو مارکیٹ میں پہنچتی ہیں، سپلائی ہوتی ہیں۔ رمیش کمار صاحب دیکھیں علی ممتاز، میں سمجھتا ہوں الزام لگانا ایزی ہے اور پریکٹیکلی ہر چیز کرنا اتنا ممکن نہیں ہے۔ سمپل میں ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پیٹرول کی، آپ دنیا کو اگر کریں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی صورتحال پھر بھی بہتر ہے۔ رہی بات کووڈ کی، کووڈ کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے جو لاک ڈاؤن کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ایشو کووڈ کا بہت سیریس ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر تھوڑا سا روزمرہ کے جو لوگ ہیں ان کو حالات دیکھتے ہوئے اگر سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے جیسے پہلے خان صاحب نے کیا تھا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، اور انٹرنیشنلی اس کو پذیرائی ملی کہ کتنا جو ہے وہ نہیں، لیکن عید پاکستان الفطر نے سے کتنا پہلے بہتر آپ نے بھی طریقے سے تو اس کو آپ manage کی کیا۔ گورنمنٹ نے بھی تو مکمل لاک ڈاؤنز لگائے تھے، تو جب آپ لگا رہے تھے تب ٹھیک تھا، دیکھیں اور جب اب سندھ گورنمنٹ نے لگایا تو غلط ہے۔ نہیں، پہلی چیز تو یہ کہ کووڈ سے جتنا بچا جائے، چاہے لاک ڈاؤن ہو چاہے سمارٹ لاک ڈاؤن ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پہلے ہی کرنا چاہیے۔ جی ہے تو جہان ہے، انسان کی زندگی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین ہم 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو لگا چکے ہیں پورے پاکستان میں، اور چاروں صوبوں نے اس کے اوپر محنت کی ہے، آگے بھی کام اس کے اوپر چل رہا ہے، اور یہ ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم 31 اگست سے پہلے 4 کروڑ سے زیادہ ویکسین کے اندر کراس کر جائیں۔ تو یہ ایک جوائنٹلی ایفرٹس کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں این سی او سی کے اندر کبھی یہ محسوس نہیں کیا گیا کہ یہ سندھ گورنمنٹ ہماری نہیں ہے۔ اگر جو ویکسین آ رہی ہے، اگر فائزر آ رہی ہے، اگر میڈونا آ رہی ہے، جو جتنا شیئر ہر صوبے کا بنتا ہے وہ اتنا ہی جا رہا ہے، مشورے جتنے ہو رہے ہیں، ڈیسیشن ہو رہے ہیں وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور این سی او سی کو کانفیڈنس میں لے کے اگر این سی او سی کی یہ خواہش تھی کہ پہلے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے اور پھر لاک ڈاؤن کی طرف بھی اگر جانا پڑتا ہے تو جائیں، ایسے وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ انسانوں کی زندگی کو آپ جو وہ رسک میں دھکیلیں، تو اس چیز کو پریورٹی دیتے اچھا اس پر کہ ایک چیز ذرا کنسنسس رمیش کے کمار ساتھ صاحب ہو، ذرا یہ وہ بھی زیادہ بتا بہتر دیجئے، ہے۔ یہ بھی بتا دیجئے جو بھی تاج حیدر صاحب نے کہا اور ان کا یہ کہنا کافی حد تک درست ہے کہ دیکھیے پچھلے سال جب وائرس پاکستان پہنچا اس وقت ہمیں زیادہ معلومات نہیں تھیں، ہم اس میں غلطیاں ہوئیں یا اس وقت ہم وہ احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کر سکے کہ جب تافتان کے رستے پاکستان میں زائرین واپس آئے اور پھر وہاں سے وائرس یہ پاکستان پہنچا۔ لیکن اب جب ہم تقریباً 1.5 سال اس میں گزر چکے تھے تو جس طرح پاکستان سے باہر کوئی جاتا ہے، بالخصوص برطانیہ کوئی جاتا ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کم از کم 10 دن کے لیے آپ کوارنٹین ہو جائیں گے، تو یہ سب کچھ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں لوگوں کو ایئرپورٹ سے باہر جانے کی اجازت دی جاتی ہے؟ اگر یہ اجازت نہ دی جاتی، وہاں پہ چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے تو یہ بھارتی ویریئنٹ ڈیلٹا ویریئنٹ پاکستان پہنچتا ہی نہ۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک تو اویئرنیس اپنی عوام میں ہونی چاہیے، دوسری چیز یہ کہ ہمارا چیک اینڈ بیلنس جتنا مضبوط رہا ہے ایئرپورٹس کے اوپر، میں باہر گیا ہوں، میں دبئی بھی گیا ہوں، میں تاشکند بھی گیا ہوں،
میں سمجھتا ہوں ہمارا زیادہ سسٹم مضبوط ہے مگر بنسبت دوسرے ملکوں کے. یہ آپ کہنا کہ پاکستان میں بہتر نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہے. اور پاکستان نے کافی بہتر کیا ہے، اور اسی وجہ سے ہی جتنا کووڈ کی وجہ سے ہمارے پاس زیادہ کراؤڈیڈ کمیونٹی ہے، مگر اس کے باوجود بھی کچھ خدا کی بلیسنگ سے اور کچھ جو ہے وہ اچھے ایفرٹس لینے کی وجہ سے ہمیں کووڈ کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا ہے جتنا دنیا میں اور ملکوں کو ہوا ہے، اس سے کمپیریٹو جو ہے ہمیں کم ہوا ہے. تو آپ کہنا چاہ ایک رہے ہیں علی کہ گور بلوچ صاحب نے بات کی. ایئرپورٹ پہ کوئی لیپسز نہیں ہوئے؟ لیپسز ہیں. پاکستان اگر لیپسز کے بغیر چلے پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. لیپسز ہیں، مگر دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں زیادہ لیپسز ہیں بنسبت ہمارے. تو اتنا الزام میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی چلیں گورنمنٹ کے علی گور اوپر بلوچ صاحب کی بات فیڈرل پر یا دوبارہ آپ کو میں موقع دوں گا. نہیں علی گور جی بلوچ کی بات کا میں جواب دوں. علی گور صاحب، بات یہ ہے کہ جو بھی ڈونیشن وغیرہ آئی ہے وہ ایک قسم کی ہے جو ڈیفر پیمنٹیں تھی. ان ڈیفر پیمنٹوں کے اوپر تھا کہ بھئی آپ کو 6 مہینے یا 12 مہینے آپ کو ریلیکسیشن دی گئی، چاہے ورلڈ بینک کی طرف سے، چاہے IMF کی طرف سے، چاہے ایشین بینک کی طرف سے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ کہ کوویکس کی طرف سے ہمارے پاس ویکسین ڈونیشن میں آئی، چائنا کی طرف سے ڈونیشن میں آئی، یہ ڈونیشن آئی ہے. رہی بات جو ٹرائل کی جو آئی ہے، وہ جہاں پہ ٹرائل ہوا ہے وہ ان پیشنٹوں کو دیا گیا ہے، انڈس ہاسپٹل کو دیا گیا ہے، NIH کو دیا گیا ہے. گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی لنک ٹھیک ہے نہیں جی. ہم ہوتا ایک ہے. بریک لیتے ہیں رمیش کمار گورنمنٹ صاحب، ان ہم ایک پیسوں بریک کے لیتے ہیں اوپر سر، نہیں. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی تاج حیدر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ابھی وقفے سے پہلے رمیش کمار صاحب نے ان کے پاس ایک رستہ تھا، وہ اس کو اختیار کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے تھے کہ جی بالکل کوئی لیپسز نہیں ہے. اور جس خبر کا حوالہ آپ نے دیا ہے، یا فیصل سبزواری صاحب نے بھی اس خبر کا حوالہ دیا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو ایئرپورٹ پہ ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے باوجود ان کو جانے دیا گیا ہے، کسی کی کال پر یا کسی جان پہچان کے بیس پر یا پیسے لے دے کر جیسے بھی کیا. انہوں نے یہ کہنے کے بجائے انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ لیپسز ہوئے ہیں. لیکن پھر ان لیپسز کا انہوں نے جواز یہ پیش کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو لیپسز ہوئے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ باقی انٹرنیشنلی بھی دیگر اور ممالک میں دیکھے جائیں تو وہاں پر لیپسز ہوئے ہیں. تو یہ جسٹیفیکیشن ہے ان کی کہ یہ ویریئنٹ پاکستان کیسے پہنچا. ادا رمیش صاحب سائیں ہی گال آہی کونے گال ہی آئے کہ اوان جی حکومت مانن کے قتل پئی کرے، یعنی آپ کی حکومت لوگوں کو قتل کر رہی ہے. پوچھئے کتنے لوگ ہیں اس وقت وہاں پہ کوارنٹین کے اندر کراچی ایئرپورٹ پر، اور جو ہزاروں لوگ آ جا رہے ہیں افغانستان کی سرحد سے، کیا ان کا کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ پہلے بھی آپ نے یہی کیا کہ یہ جو کرونا تھا آیا تھا صرف اس وجہ سے کہ آپ نے انٹری پوائنٹس کے اوپر کسی قسم کا کوارنٹین نہیں کیا تھا. آپ اب بھی نہیں کر رہے، اور یہ جواز نہیں ہے کہ دوسرے کوئی ہوگا شاید کوئی ملک کہ جہاں لوگ اتنے غافل ہوں گے اور عوام دشمن ہوگی وہاں کی سرکار کہ وہ نہیں کر رہی ہوگی. دنیا میں ہر جگہ لوگ کوارنٹین کیے جا رہے ہیں، اور ہمیں ان ملکوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا ہے. ایک بھی آدمی اس وقت کوارنٹین کے اندر نہیں ہے. اور یہ خبر آج ایک ذمہ دار روزنامے نے چھاپی ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں سینکڑوں لوگ جو کہ ٹیسٹ ہوئے تھے پازیٹیو، ان کو کراچی ایئرپورٹ سے چھوڑا گیا. اب یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کو بھی پتا ہے بہت اچھی طرح رمیش سائیں، آپ کو پتا ہے وہاں کی خبر ہے کہ کتنے لوگ کیسے لوگ، میرے بہنوئی جرنلسٹ غازی صلاح الدین، 2 بہنیں اور 1 بھائی گئے ہیں. ویکسین کیا ہوا تھا. صادق محمد کرکٹر، میرے بچپن کے دوست، میرے بچپن کے ٹیم میٹ، اس وقت آکسیجن کے اوپر ہیں ہاسپٹل کے اندر. ہی از لیونگ اس. یہ جو ہو رہا ہے، میری بھانجی ریڈیولوجسٹ ادیب رضوی صاحب کے ساتھ، محترم کے ساتھ 14 سال اس نے کام کیا. اس کا بیٹا جو کہ نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے، وہ دونوں اس وقت پڑے ہوئے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی بڑی یہ کرائسس ہے. یہ میرے گھر کے اندر ہو رہا ہے اور ہر گھر کے اندر ہو رہا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جن کا کہ ہم نے اینٹیجن ٹیسٹ کر لیا ہے ان کو وہاں روک لیں اور ان سے کہیں کہ جناب آپ 13-14 دن ہمارے مہمان رہیے یہاں پہ، آپ اس طریقے سے باہر نہ گھومیں. Now this is what's being done. This is criminal negligence, and
प्लीज रमेश भाई, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू कवर इट अप. जी ये हमारा मसला है, ये आपका मसला है. आपके घर में हो रहा है, बलोच साहब के घर में हो रहा है, हर एक के घर में हो रहा है. काइंडली टेक योर गवर्नमेंट टू टास्क. जी ऐसे तो नहीं रमेश होता. कुमार साहब, आई एम सॉरी बट आई विल हैव टू एग्री विद ताज हम हैदर साहब. बोलेंगे तो कुछ होगा. आई विल हैव टू एग्री विद ताज हैदर साहब. ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस के जुमरे में आता है रमेश कुमार साहब. अली मुमताज साहब, ताज हैदर साहब मेरे बड़े भाई हैं. बात सिंपल में ये है कि मैं खुद कोविड से गुजरा हूँ और मेरे भाई कोविड से गुजरे हैं. मुझे भी हुआ. हमारी फैमिली कोविड से गुजरी है. मुझे पता है कि कोविड कितना सीरियस है. मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी बात करते हुए कहा कि जी है तो जहान है, और पहले लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है, फिर रोजगार इम्पोर्टेंट है. मगर उन बेरोजगार लोगों को देखते हुए विथ कंसेंसस अगर कोई चीज डेवलप हो, लास्ट लिमिट तो वही लॉकडाउन की तरफ जाना भी पड़ता है तो जाना चाहिए, मगर कोविड से सेव आवाम को रमेश करें. कुमार साहब, आप उस नुक्ते की तरफ नहीं आ रहे जो ताज हैदर साहब ने रेज किया है कि हम क्यों नहीं क्वारंटीन कर पा रहे उन लोगों को जो आ रहे हैं पाकिस्तान. एंट्री पॉइंट. अच्छा, Entry अब point. वो जो इशू है, मैं समझता हूँ ये सीरियस इशू है. उसका एक ही हमारे पास हल है कि हम, जैसे दुनिया ने किया हुआ है, आप देखें कि दुबई से लेके सऊदी हो, लंदन हो, हर मुल्क ने जो है 14-14 दिन क्वारंटाइन की बात की है, या इवन फ्लाइटों की इजाजत ही नहीं दी है. तो उस पोजीशन में हमने इस चीज के ऊपर कोशिश की है. आपने देखा कि सिविल एविएशन ने अभी कुछ दिन पहले जो है वो कुछ जगह से फ्लाइटें खोली है और उसकी भी बाकायदे टेस्ट की जाती है. मगर इशू ये है कि अब रिसेंटली इन 15 दिनों में जो है, इन 15 दिनों में ये चीज जो है वो कोविड बहुत बड़ी है, और जिसकी वजह से दोबारा इन चीजों के ऊपर रीथिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. जैसे माजी में इन सारी फ्लाइट्स को बंद किया, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सबको कम किया, ये सारी चीजें बिल्कुल करनी पड़ेंगी और ये बहुत सीरियस थ्रेड है. लेकिन कब इसमें करनी कोई होगी शक रमेश नहीं है. कुमार साहब? जब पानी सर से गुजर जाएगा तब करनी पड़ेगी. अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे तमाम एयरपोर्ट्स के करीब करीब देखें, अच्छे होटल्स मौजूद अली- हैं. वहां पर लोगों से कहा जाए जिसने अली बाहर से मुमताज आना है साहब, कि खुद खर्चा करें. जिस तरह बरतानिया इसके जाते लिए- हैं 10 दिन इसके- का खर्चा करने को तैयार हो जाते हैं खुद इसके से. लिए एक हाईएस्ट फोरम बना हुआ है जिसकी चारों चीफ मिनिस्टर, चारों गवर्नमेंट्स जो है फुल स्ट्रेंथ के साथ उसकी मेंबर है. वहां पे कंसेंसस के साथ डिसीजन होता है. इमरान खान साहब डिसीजन नहीं करते हैं, वो डिसीजन जो है वो वहां पे जो एनसीओसी के मेंबरान है वो करते हैं. मैं समझता हूं वहां पे ताज हैदर साहब को आप कहें कि वहां पे ये चीज मुराद अली शाह रखे, और मेरे ख्याल में वो चीजें डिस्कस में आई है कि इस हफ्ते के अंदर सख्त फैसले अगर करने पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि अवाम इस प्रैक्टिस के बावजूद भी अवाम अभी तक नहीं सीखी है. वैक्सीन लगाने के लिए रिलेक्टेंट है कुछ लोग, और कुछ लोग जो है वो भीड़ लगा रहे हैं. मास्क पहनने से कुछ लोग रिलेक्टेंट है. तो ये इन इश्यूज के ऊपर सीरियसली सोचना पड़ेगा, और स्पेशली जो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जो हालात हुए उसको देखने के बावजूद भी अगर लोग अभी तक भी अगर होश के नाखून नहीं लेंगे तो ये इशू बहुत बढ़ जाएगा. बहुत मुल्की लेवल के ऊपर थ्रेड है, कारोबार के ऊपर थ्रेड है, जान के ऊपर थ्रेड है, उसमें कोई शक नहीं है. मैं हमारे खुद अपने रिश्तेदार, हमारे दोस्त यार इस तरीके से कोविड से गुजरे हैं. मैं कोविड से खुद उठाऊं, आज तक मैं नॉर्मल नहीं हूं. आज तक बात करता हूं, गले में दर्द हो जाता है, वीकनेस हो जाती है. मैं समझता हूं बहुत ही ज्यादा ये कोविड खतरनाक है, और जितना इसके लिए टेक केयर किया जाए, जितना इसके लिए स्ट्रांग मेयर्स लिए जाए वो कम है. मगर कम से कम अपनी आवाम को बचाना जी अली गौहर बलोच साहब. हर हुकूमत की अपनी जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए. जी अली गौहर बलोच साहब. जी देखें, गुजारिश ये है अली मुमताज साहब, हमारे मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं, हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करती. असल पाकिस्तान का सबसे जो बड़े मसले हैं वो दो मसले हैं. एक हमारे मुल्क का मसला जो है वो करप्शन का है. आप देख लें कि पुरानी बातों को मतलब है कि छोड़ें कि जो आज से 2 साल पहले हुए, कोई ऐसा महीना बताएं, कोई ऐसे हर 2 महीने के बाद एक बहुत बड़ा स्कैंडल आता है करप्शन का हमारे मुल्क में. और आप देखते हैं कि सिर्फ ये कहा जाता है कि वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, फलां ने नोटिस ले लिया, और उसके अलावा नहीं, इस मामले में तो अली गौहर बलोच साहब वो कह रहे हैं कि ये एनसीओसी का हाईएस्ट फोरम जो है वो एनसीओसी का, एनसीओसी में ये फैसले होने हैं जहां पर तमाम चीफ मिनिस्टर्स की शिरकत होती है. नहीं देखे, बात ये नहीं है. बात ये है कि ये तमाम सूबे जो हैं 18वीं तरमीम के बाद वो आजाद है. ठीक है, उस लेवल पर एक इदारा बना हुआ है, लेकिन उस इदारे का काम सिर्फ देखे ना, कोई बीमारी को रोकने
کا मकसद सिर्फ एक ये तो नहीं है कि आप सिर्फ टेस्टिंग कर लें, वैक्सीनेशन कर लें, बीमारी रुक गई। मकसद ये है कि उस बीमारी की वजह से इम्पैक्ट जो आ रहा है लोगों की, जो इस महंगाई की वजह से आ रहा है, जो इस गुर्बत की वजह से आ रहा है, जो इस करप्शन की वजह से आ रहा है, ये सारे फैक्टर्स भी तो लोगों पर असरअंदाज हो रहे हैं साथ साथ। आप मतलब है कि कुछ करते नहीं है, लोगों को कह देते हमने सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। भाई अगर लोगों को खुला छोड़े तो जिस तरह ताज हैदर साहब ने बताया है, लोग मतलब है कि वो बॉर्डर तो वफाक के अंडर है, वो उनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है ताज हैदर साहब का, कि फिर आप बताएं कि बॉर्डर के ऊपर क्यों नहीं रोकते, फिर आप बताएं। हाँ, ये काम सारे अली मुमताज ये अच्छे तरीके के साथ मैनेज हो सकते थे अगर हमारी हुकूमत का फोकस जो है वो विक्टिमाइजेशन से हट के, वो इलेक्शनों में धांधली से हट के अगर अपनी कारकर्दगी पर आ जाता। भाई हमारे पास तो इस वक्त किसी सूबा में हुकूमत नहीं है, हमारे पास वफाक में भी हुकूमत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली में हमारी सीट्स देख ले के और उनकी तादाद देख ले कि वो कितनी, इसके बावजूद कि हमारी लीडरशिप के खिलाफ आपने मुकदमात बनाए हमारे ऊपर। सर लेकिन ये मुकदमात और आपकी सीट्स कितनी हैं? आज तो हम स्मार्ट लॉकडाउन पे और ये लॉकडाउन पे फोकस कर रहे हैं, कोरोना पे फोकस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर मैं वही भी इस्तदा कर रहा हूँ कि आप इन तमाम चीजों को छोड़ दें। हुकूमत का फोकस, ये तो अली मुमताज साहब आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, लेकिन हुकूमत का फोकस किधर है? उनका फोकस जो है वो मतलब है कि धांधली के जरिए इलेक्शन जीतना है, उनका फोकस अपने मुखालफिन के ऊपर झूठे मुकदमात कायम करना है, उनका फोकस जो है वो करप्शन के नए नए स्कैंडल बनाना है। वो अगर वो इस अवाम का सोच रहे हैं। चलें ये बता दें, आपकी नजर में ये जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं और ये जो वेरिएंट है, जो डेल्टा वेरिएंट है, जो भारतीय वेरिएंट है, इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है इसके फैलाव की? सर मुझे ये बताएं, पंजाब में इनकी हुकूमत, कश्मीर में भी अब ये छीन के हुकूमत ले गए, गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत, KPK में इनकी हुकूमत, वफाक में इनकी हुकूमत, आज आके एक सिंध रह गए जिस पर कभी ये धमकियां देते हैं पीपल्स पार्टी वालों को, गवर्नर राज लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बात करने का मकसद ये कि चूंकि इनको पता है कि ये वोट के जरिए नहीं आ सकते, वोट छीन के आते, तो बड़ी जिम्मेदारी भी इन पर आयद होती है। ठीक है। जो लोग किसी भी तरह से, मेरा नुक्ता ये है, मेरा पॉइंट ये है, और इस पाकिस्तान की कौम का भी ये पॉइंट है कि जो लोग इस चीज से मुतासर हो रहे हैं कि उनके लिए वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, उनके लिए क्या सिर्फ यही खुशखबरी है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल 12। ठीक हो गया अली गौर बिलोल साहब, हम वक्फा लेते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है और सिंध गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए। वक्फे के बाद मैं ताज हैदर साहब से पूछूंगा, क्योंकि आज फैसल सब्जवारी साहब ने कहा है कि रिलीफ पैकेज होना चाहिए ताजरों के लिए। इस हवाले से सिंध हुकूमत क्या कर रही है, जिस पर बात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। ताज हैदर साहब, अभी वक्फे के दौरान मैं असद उमर साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा था जो अभी तकरीबन 8:02 पे उन्होंने ट्वीट किया है। उनका कहना है, बिलावल ज़रदारी सेज इफ व्हाट हैपेंड इन इंडिया हैपेंस इन कराची, PM रिस्पॉन्सिबल। मिस्टर ज़रदारी, व्हाट यू वांटेड, लॉकडाउन वाज डन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड सॉ द डेवस्टेशन, crores thrown into poverty from which they have still not recovered, economy shrank 7%. जी ताज हैदर साहब। Does the Honorable Minister know how many have died in India because of Corona? क्या उनको पता है कि वहाँ जो इंडियन टेलीविजन पर मैं जो सीन्स देख रहा था कि गरीब मिस्कीन लोग, उनको जो है वो क्रियाक्रम करने की जगह नहीं बची, उनकी चिता जलाने की जगह नहीं बची। उन्हें पता है भूख से कितने लोग मरे और इस कोरोना से कितने लोग मरे। और मैं देखता था और बिल्कुल के दुआ करता था कि खुदाया ये तेरे बंदे हैं, इन पर रहम कर। आज ये हालत हो रही है कि हमारे रोज फिगर बढ़ रहा है और सिर्फ इतनी सी बात आपको करनी है, इतनी सी बात आपको करनी है कि जो टेस्ट हो रहे हैं एंटीजन के और उस 10 मिनट में रिजल्ट आता है, और जिसका कोरोना निकल रहा है उसको ना करें। खुदा के लिए आप गवर्नर राज लगाएं, आप जो चाहे करें। हमने 4 फौजी आमरियतों का मुकाबला किया है, ये पप्पू सरकार जो है इसका भी हम मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए ये तो ना करो कि गरीबों को मारो, हमारे लोगों को इस तरीके से। ताज हैदर साहब, आप ताजरों को कोई रिलीफ देने का इरादा रखते हैं इस पूरी सूरत हाल में? यार वो हो जाएगा, वो ताजिर भी सब हमारे हैं, वो उसको देखा जा सकता है, लेकिन जिंदगी
کیا یہ اتنا نہیں کر سکتے ہمارے لیے کہ جو سرحد سے لوگ آ رہے ہیں ان کو روکیں؟ یہ ڈان کی رپورٹ آئی ہے ساری کہ سرحد سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کوارنٹین کر لیں. کوئی بھی میجر کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ آپ انٹری پوائنٹس کو مانیٹر نہیں کریں گے. کوئی میجر کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ جو ویکسینیشن ہے اس میں بھی 10-15% ایسے لوگ ہیں جن پہ یہ اثر نہیں کرتے. میں نے جتنے کیسز آپ کو بتائے یہ سب وہ تھے کہ جن کی ویکسین ہو چکی تھی, لیکن اس کے باوجود یہ کہتے نہیں یہ سارا آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے, آپ نے یہ لاک ڈاؤن کر دیا, ہمارے منافع جو تھے وہ کم ہو گئے. یار یہ کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے منافع کم ہو رہے ہیں. خدا کے لیے آپ یو ڈٹرمن یور پرائرٹیز فرسٹ. اور ادا آپ ذرا سا خیال کیجیے, آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو سمجھائیے کہ خدا کے لیے اس طریقے سے نہ کریں, نہ ماریں ہمارے لوگوں کو. صرف اتنا سا کرنا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, اپنا کام تو کرو یار. کہ بھئی جس کا وہ نکلا ہے پازیٹیو اس کو کہو کہ جناب آپ ہمارے مہمان ہیں. جی رمیش کمار صاحب, جو بھی ان کا ہوٹل کا بل ہے میں کہوں گا مراد صاحب کو کہ وہ بھائی ان کا ہوٹل کا بل دے. جی رمیش کمار صاحب, ذمہ داری وفاقی حکومت کی اس طرح سے ہے کہ جو انٹری پوائنٹس ہیں وہ تو وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انٹرنیشنلی ایئرپورٹ کے اوپر دیکھیں کہ جو ان اور آؤٹ ہے اس کو اگر آپ میچ کریں بہت ہی کم ہے. جیسے اگر کراچی سے 5 فلائٹیں ایمریٹس کی چلتی تھی تو آپ سمجھے کہ وہ لیکن جو آ رہے فلائٹ ہیں بھی وہ نہیں ویریئنٹ ہوگی. لے کر آ رہے ہیں نا سر, تو اس لیے روکنا تو ضروری ہے. ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس کو آپ ادھر لائنیں دیکھ رہے ہیں لوگوں کی, وہاں پہ لوگوں کو پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے, ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر کوئی بھی بندہ آ رہا ہے تو اس کو چھوڑا جاتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹیسٹ کے بعد اس کو چھوڑا جاتا ہے. اگر کوارنٹائن کی پالیسی کرنی ہے کہ نہیں ٹیسٹ نہیں پھر بھی آپ کو 14 دن رہنا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کو اس دن رات کو کووڈ لگاؤ کیونکہ 24 گھنٹے اس کی لائف ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ڈیسیشن کل ڈسکس کر سکتے ہیں, ہم بھی یہ دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سیریس ایشو ہے جو اور اس پازیٹیو کو نکلے ہیں ان سیریسلی کے لیے عرض کر رہا ہوں. جی صرف جو پازیٹیو نکل رہے ہیں ان کو تو روکا جا سکتا ہے نا, چلیں باقیوں کو نہیں, لیکن جو بالکل پازیٹیو نکل رہے ہیں ان کو بالکل روکا جا رہا ہے, ان کو بالکل روکا. آپ نے دیکھا ماضی میں مختلف جگہ پہ کوارنٹائن سینٹر بنے, ماضی میں ہوا نا رمیش کمار صاحب, موجودہ صورتحال میں نہیں ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں نا, ابھی 15-20 دن سے یہ کووڈ کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے اور اس وجہ سے اب آپ سیریسلی ابھی یہ ایشو آ رہے ہیں. سمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہوں گے اور اگر ماضی کی طرح اس کو دوبارہ اسپیشل اٹینشن اگر نہیں دی گئی تو پھر جو ہے وہ حالات بالکل خراب ہوں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وجہ سے پہلے سے زیادہ یہ صورتحال خطرناک ہے. جتنی جلدی جو اس چیز کے اوپر دیکھا جائے, منڈے کے دن اس کو دیکھا جائے گا کہ کیوں جو ہے وہ کہاں پہ یہ رکاوٹیں ڈالنی چاہیے, کہ یہ اسٹیپ کہاں پہ لینا چاہیے کہ فوراً, جس کی وجہ سے کہاں سے یہ جو ہے وہ کووڈ اتنا بڑھ رہا ہے. یہ صرف سندھ کا ایشو نہیں ہے, پنجاب کا بھی ایشو ہے. ماضی میں بھی سر ایسے ہوا. انٹرنلی تو ہم مینج کر لیں گے, لیکن پہلے بلاک تو کیا جائے, رستہ تو بند کیا جائے, بیریئر تو کھڑا کیا جائے. دیکھیں جو افغانستان کا ایشو ہے, 25,000 لوگوں کا روزانہ آنا جانا ہوتا ہے, یہ آج سے نہیں ہے, ماضی سے ہے. سب سے زیادہ جو ایشو ہے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ادھر کوارنٹائن سینٹر بھی بنے ہیں, جو لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں ان کے لیے وہاں پہ بھی ٹیسٹ ہو رہی ہے, ان کو 1-2 دن رکھ رہے ہیں پھر چھوڑ رہے ہیں. پھر بھی کچھ دنوں کے لیے اگر بارڈر کے اوپر پابندی ہونی چاہیے, ماضی میں بھی ہوئی, واگا کے اوپر بھی. اور آپ ایگری کرتے ہیں, آپ امید کرتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد جلد از جلد ہوگا, اس سے پہلے کہ حالات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں. پہلے بھی صورتحال کافی بگڑ چکی ہے. جی رمیش کمار صاحب, ہونا چاہیے. جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ سے اجازت لینی ہوگی. علی گور بلوچ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. سینیٹر تاج حیدر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اور اس اہم ایشو پر اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.